ایک شرارتی گیدڑ تھا جو کھانے کی تلاش میں اکثر جنگل سے گاؤں کی طرف نکل جاتا تھا۔ گاؤں کتوں سے بھرا پڑا تھا جو گیدڑ کو ڈراتے تھے۔ حالانکہ وہ کتوں سے ڈرتا تھا لیکن گیدڑ کو کھانا بھی بہت پسند تھا، اس لیے وہ بار بار گاؤں کا سفر کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک گھر میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ کتوں کے ایک گروہ کو پا کر وہ چونک گیا۔ کتے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ گیدڑ کو گھبراہٹ ہوئی اور اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ وہ بھاگا اور ایک ٹب میں جا گرا جو نیلے رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ کتے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے تو وہ واپس بھاگ گئے۔ اب گیدڑ سر سے پاؤں تک بالکل نیلا تھا۔ وہ کسی بھی دوسرے جانور سے بالکل مختلف نظر آتا تھا۔ گیدڑ بہت خوش تھا کیونکہ کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا اور وہ جنگل میں کسی کو بھی آسانی سے بیوقوف بنا سکتا تھا۔ جیسا کہ اس نے سوچا تھا، جب وہ جنگل میں گیا تو سارے جانور ایک ایسے غیر معمولی جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چھوٹے جانوروں اور شیر نے بھی پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ مجھے اللہ نے تمہاری مدد اور دیکھ بھال کے لیے بھیجا ہے، اب میں جنگل کا بادشاہ بنوں گا، گیدڑ نے کہا۔ شیر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ جنگل کا بادشاہ رہا ہے اور وہی رہے گا۔ اب سے تم سب کو بدلنا ہے اور سب کو میری ہی خدمت کرنی ہے، گیدڑ نے کہا۔ شیر جیسے کچھ جانوروں نے احتجاج کیا اور پوچھا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ سارے جنگل کو تباہ کر دے گا اور سارے جانوروں کو مار مار کے بھگا دے گا۔ اپنی جان اور اپنے جنگل سے خوف زدہ جانوروں نے نیلے گیدڑ سے پوچھا کہ وہ ان سے کیا کروانا چاہے گا۔ میرے لیے بہت سا کھانا لاؤ، گیدڑ نے فوراً کہا۔ جانور گیدڑ کے لیے ڈھیر ساری خوراک لے کر آئے۔ اس کے پاس اتنا کھانا تھا کہ اس نے اپنا بچا ہوا باقی جانوروں کو دے دیا اور انہیں بتایا کہ وہ اسے ہر روز تازہ کھانا پیش کریں گے۔ یہاں تک کہ اس نے گیدڑوں کا وہ گروہ جنگل سے باہر پھینک دیا جس سے وہ ڈرتا تھا اور جانتا تھا کہ وہ کسی دن اسے پہچان سکتے ہیں۔ نیلا گیدڑ پورے جنگل کو بیوقوف بنانے پر اپنے آپ سے بہت خوش تھا اور شہر کے کتوں سے دور رہنے پر بھی۔ لیکن ایک دن گیدڑوں کا ممنوعہ ٹولہ جنگل میں گھوم رہا تھا اور زور زور سے چیخ رہا تھا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے اگر ایک گیدڑ چیخے تو باقی سارے بھی اس کی آواز سن کر چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیلا گیدڑ بھی عادت سے مجبور چیخنے لگا۔ اس غلطی کی وجہ سے دوسرے جانوروں نے جلدی سے اسے گیدڑ کے طور پر پہچان لیا اور اسے مار مار کر جنگل سے بھگا دیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے آپ سے سچے بنیں اور کسی ایسے شخص کے ہونے کا بہانہ نہ کریں جو آپ نہیں ہیں۔